بعض لوگ کہیں کہ نہیں بھائی، خلقت انسان کا مقصد تھا کہ انسان عبادت کرے، تو کیا ضرورت ہے اہل بیت کو ماننے کی؟ ہم اچھے انسان بن کے رہیں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم کسی کا مال نہیں کھائیں گے، اور ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، ہم عبادت بھی کریں گے، تو کیا خدا جنت میں نہیں بھیجے گا؟ تو آج انگریزی ملکوں میں جائیے، انگریز کئی مسلمانوں سے اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، صفائی کا پابند ہے، اب برائیاں بھی ہیں لیکن کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جو کئی مسلمانوں پہ بھاری پڑ جاتی ہیں، تو پھر کیوں کہتے ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ مقصد خلقت یہ نہیں تھا کہ آپ صرف اچھے بنو، کہ نہیں مولانا یہ رشوت نہیں لیتا، یہ حرام نہیں کھاتا، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ روزہ بھی رکھتا ہے، یہ حج بھی کرتا ہے، اور جس سے پوچھو کہتے بھائی بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن رسول نے فرمایا اگر احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ کی راہ میں دے دے، پورا سال خدا کی عبادت میں رہے، صبح و شام روزے میں رہے، لیکن کہا علی اگر دل میں تیری محبت نہیں، تو کہا کہ عبادتوں کو منہ پہ مارا جائے گا۔ شاید کوئی مسلمان کہے یہ شیعہ سنی سنائی باتیں، جیسے وہ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی تو فضائل پڑھتے ہیں نا اپنوں کے، سنے سنائے فضائل، کئی فضائل ہیں، تو کہا یہ بھی ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا ذرا قرآن پڑھو، اگر صرف عبادت کرنے سے جنتی ہونا ہوتا تو شیطان عابد تھا، اگر صرف نماز سے بندہ جنت میں چلا جائے تو شیطان جتنی نمازیں تو زندگی بھر بھی پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ 4000 سال خدا کی عبادت کی، 4000 سال توحید شیطان کی اتنی مضبوط تھی کہ وہابی بھی پیچھے رہ جائیں، ایسا موحد، اور ایسا موحد کہ خود خدا سے الجھ پڑا، یہ جو کروا رہے ہو یہ خلاف توحید ہے۔ کہتے ہیں نا چمچ کبھی دیگ سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، نہیں بس تجھے کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا۔ اب کیا شیطان اور خدا کی ضد چل رہی تھی کہ اتنا اچھا بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اور یہ بھی بول دیا خدا کو کہ پروردگارا ایسی تیری عبادت کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے تیری عبادت ایسی نہ کی ہو، لیکن تیرے علاوہ میں کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا۔ توحید کو مانتا تھا، خدا کو مانتا تھا۔ مہلت مانگی تو کہا الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک زندگی دے۔ اس کا مطلب اہل عقیدہ آخرت بھی تھا، ایسا نہیں کوئی ایتھیسٹ اللہ کو نہیں مانتا فرعون و نمرود کی طرح، یا آج کے انگریزوں کی طرح یا سیکولر لوگوں کی طرح کہ خدا کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہے۔ شیطان قیامت کو بھی مانتا ہے، شیطان ملائکوں کو بھی مانتا ہے، شیطان جنت و جہنم پر بھی عقیدہ رکھتا ہے، شیطان عابد بھی ہے، شیطان زاہد بھی ہے، لیکن خدا نے کہا نہیں، ساری عبادتیں ضائع کر دوں گا اگر آدم کو سجدہ نہ کرو۔ مجھے مانو پر میرے بنائے ہوئے کو نہ مانو۔ تو لاکھ مکے میں اچھا ہو لیکن اگر میرے محمد کو نہیں مانا، ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت نوح کی قوم والے برے تھے؟ وہ حضرت نوح کو کہتے تھے بھائی چلو تمہارا خدا ہے نا، مان لیا ہے، اسے کہو آسمانوں میں رہے، اپنی حکومت چلاتا رہے، زمین میں انٹرفیئر نہیں کرنا اس نے، کہ اتنا پیسہ دو، یہ زکوٰۃ دو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، کہ نہیں، زمین میں انٹرفیئر نہیں کرے، یہاں کے معاملات ہم دیکھیں گے، اپنے خدا کو کہو وہاں کے معاملات کو دیکھے۔ جب مکے والے سارے برے تھے، انسانی زندگی گزارتے تھے، انسانی معاشرے تھے، کئی برائیاں اس معاشرے میں تھیں، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں۔ اب اچھے سے اچھا فرد بھی مکے میں ہو لیکن اگر محمد کو نہ مانے کہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کہ میرا ادب کرتے ہو، شیطان نے کہا جی ادب کرتا ہوں، احترام کرتے ہو کرتا ہوں، کہ میرے ادب کے ساتھ ساتھ میرے ولی کا ادب بھی تیرے اوپر لازم ہے۔ یہ سجدہ عبادت نہیں، یہ سجدہ تعظیم ہے۔ جب تک میرے ولی کا ادب و احترام نہیں کرو گے، اب سوال ہے ولی کا ادب اور احترام کیوں کروں جب میں خدا کو مانتا ہوں؟ وہابی کہتے ہیں نا اللہ کا نام لو، الیاذ باللہ رسول تو صرف پوسٹ مین تھے،
وہاں سے پیغام لائی، یہاں لایا، آپ مسلمان سارے مصطفیٰ کو چپک گئے ہو، جوتیوں کو چپک گئے ہو، رسول کی زری کو چپک گئے ہو، رسول کے بالوں کو چپک گئے ہو. کبھی بھی رسول آئے تھے اللہ کو منوانے، منوا لیا، ختم. جیسے ایک بڑے بھائی کا احترام واجب ہے، ایسے رسول کا احترام واجب ہے. اب بار بار مصطفیٰ کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ تو یہ باتیں اللہ کو سمجھاؤ نا، کہ شیطان اللہ کو تو مان رہا ہے، عبادت تو کر رہا ہے. اللہ نے کہا نہیں، میری تعظیم کے ساتھ ساتھ آدم کی تعظیم بھی کرنی پڑے گی. میرے سامنے جھکتے ہو، میرے نبی کے کلام کے سامنے بھی جھکنا پڑے گا. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر ہمیں تسلیم کرو. جب تک محمد کا احترام نہیں، میرے بنائے ہوئے کا احترام نہیں، میرا احترام نہیں. سوال ہے ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا واسطہ فیض الہی ہے. خدا جتنی نعمتیں اور رحمتیں بھیجتا ہے کس کے ذریعے سے دیتا ہے؟ اپنے نبی کے ذریعے سے دیتا ہے. جبرائیل کیا ہے؟ واسطہ فیض ہے نا، وحی کو لے کر آتا ہے. کچھ لوگوں نے جبرائیل کو نہیں مانا. قرآن میں خدا نے لعنت بھیجی ہے ان پر، تو حضرت جبرائیل کو نہیں مانتے. لفظ لعنت ہے، خدا لعنت کرے ان پر جو جبرائیل کو نہیں مانتے. خدا کہتا ہے کیونکہ کیا ہے؟ واسطہ فیض ہے. جب تک واسطہ فیض کو نہیں مانو گے خدا کا فیض نہیں ملے گا. میرے پاس